بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید عشق محمد حضرت غازی علم الدین شہید کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ آج کے اس کلپ میں ہم آپ کی شہادت اور تدفین کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرتے ہیں۔ جمعرات 26 جمادی الاول 1338 ہجری بمطابق 31 اکتوبر 1929 شہر میاں والی کی تاریخ میں ایک عظیم الشان دن ہے، کیونکہ اس دن میاں والی کے جیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونے والے شیر دل غازی علم الدین کو تختہ دار پر شہادت دے دی گئی۔ حضرت غازی علم الدین شہید نے صبح حسب معمول نماز تہجد ادا کی، پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قبلہ رخ بیٹھے رہے کہ اسی اثناء میں مجسٹریٹ اور داروغہ جیل نے آ کر آپ کو خبر دی کہ جس گھڑی کا تمہیں انتظار تھا وہ اب آن پہنچی ہے، جس پر عاشق جاں باز بولا، میں بھی خوشی سے تیار ہوں۔ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے ہی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے راجپال کو قتل کیا ہے، تم سب گواہ رہنا کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ شہادت پڑھ کر جان دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ تختہ دار شہادت کی طرف آئے، اس کو بھی بھروسہ دیا، کیونکہ آپ ہر اس شے کو مبارک سمجھتے تھے جو انہیں بارگاہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ تختہ جو کھینچا گیا تو شہید کی روح مبارک انتہائی آرام اور اطمینان سے پرواز کر گئی۔ اس نے جسم کو تڑپنے اور پھڑکنے کی بھی تکلیف نہ دی، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جسم کے رسہ پر لٹکنے سے پہلے ہی قبض کر لی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت غازی علم الدین شہید کے کاشت نے آپ کا قطع تاریخ سال وفات رقم اس طرح سے کیا ہے: بجرم عشق محمد اسیر علم الدین، بجرم عشق محمد اسیر علم الدین، چماہ باوج حمیت منیر علم الدین، برائے سال وفاتش بے گفت ہاتف غیب، شہید عشق محمد کبیر علم الدین، شہید عشق محمد کبیر علم الدین۔ اس مصرے کے اگر اعداد جمع کریں تو اس سے تاریخ سال شہادت 1348 برآمد ہوتا ہے۔ مورخہ 4 نومبر 1929 کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو میاں والی سے لاہور لانے کا مطالبہ لے کر مسلمانوں کی مقتدر شخصیات کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور ذمہ داران کو پرامن تدفین کا یقین دلایا، جس پر مورخہ 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن اور سید مراتب علی شاہ کی سربراہی میں ایک وفد میاں والی روانہ ہوا۔ 14 نومبر 1929 شہید کا جسم مبارک وصول کیا اور 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک لاہور کینٹ میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ شہید علم الدین کا تاریخی جنازہ۔ اسلامی تاریخ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنازے بڑی دھوم دھام سے نکلے ان میں علم الدین شہید کا جنازہ بھی شمار ہوتا ہے اور لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا اور جس میں کم و بیش 6 لاکھ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی حضرت مولانا ظفر علی خان، حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ اور سید دیدار علی شاہ الوری نے فرمائی۔ پہلی نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان حضرت مولانا شمس الدین نے پڑھائی اور دوسری نماز جنازہ سید محمد دیدار علی شاہ الوری محدث لاہوری نے پڑھائی۔ اس تاریخی موقع پر حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ ہم ساری زندگی فلسفہ ہی پڑھاتے رہے،
لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مقام نہ حاصل کر سکے، جبکہ علم الدین نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا باب رقم کیا کہ چند ہی لمحوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوا اور غازی و شہید کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوا۔ حضرت مولانا دیدار علی شاہ اور حضرت علامہ محمد اقبال نے شہید علم الدین کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، شہید عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غازی علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار لاہور میں قبرستان میانی صاحب میں معروف و مشہور ہے، اور ہر سال 31 اکتوبر کو شایان شان طریقے سے آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر ناظرین و سامعین کرام ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور اول آخر درود شریف پڑھ کر شہید عشق محمد کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید عشق محمد کے درجات میں روز بروز مزید سے مزید اضافہ فرمائے، اور آپ علیہ رحمہ کہ وسیلہ جلیلہ سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چنگاری کو ہمارے مردہ دلوں میں بھی سلگا دیں۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔